نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے بارے میں اور اس کے تقدسات اور حسنات کے بارے میں بہت سارے احباب نے ارشاد فرمایا۔ اچھا تو یہ تھا کہ اس کے لیے علماء سے رابطہ کرتے اور ان کے فرمودات پر عمل کرتے۔ علماء آپ کے کوئی بھی ہوں، ٹھیک ہے، شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، بوری ہوں یا آگاہ خانی ہوں، سب اس کی حسنات اور برکات اور اس کے مقدسات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ربیع الاول کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا تو ٹھیک ہے، مجھے حقیر فقیر کو جتنا اس بارے میں علم ہے میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے۔ ربیع الاول اللہ رب العزت کا بنایا ہوا وہ مہینہ ہے جس کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت ظہور کا، کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت ظہور ہو، ولادت ہو، دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاءوں میں سب سے افضل ترین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ معاملے کو سمجھیے، مہینے کو سمجھیے، ہستی کو سمجھیے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو پوری نماز پڑھتے ہو نا، نماز یہ پورے عمل کو آپ نماز کہتے ہو، در حقیقت پوری نماز جو ہے بیسیکلی کاؤنٹر کرتی ہے صرف درود شریف کے اوپر۔ غسل کرنا، وضو کرنا، پھر کھڑے ہو کے قیام کرنا، پھر رکوع میں جانا، پھر سجدہ کرنا، پھر اتحیات میں بیٹھنا، یہ سارا پروٹوکول آپ ادا کرتے ہو درود شریف پڑھنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ درود شریف سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس کا پروٹوکول کتنا بڑا ہے۔ اکثر لا علم اور بے علم افراد کہتے ہیں کہ جی درود شریف چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، غلط بات ہے، بے ادبی ہے، بد تہذیبی ہے۔ اب نماز میں دیکھو درود شریف کا کتنا پروٹوکول ہے، نیت کرو، غسل کرو، وضو کرو، نیت کرو، نماز پڑھو، کھڑے ہو جاؤ، رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، تحیات میں بیٹھو، پھر کہیں جا کے اس قابل ہوتے ہو کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد شہادت دیتے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر کہیں جا کر اس قابل ہوتے ہو کہ درود شریف ادا کرو، پرفارم کرو، ٹھیک ہے۔ تو معاملے کو سمجھیے، پوری نماز درود شریف ہی ہے، ٹھیک ہے، اور پورے عمل کا نام نماز ہے۔ تو یہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہستی کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ، بے شمار لوگ محبت میں کہتے ہیں کہ نبی پاک نور ہیں۔ بھائی نور کے معنی روشنی کے ہوتے ہیں۔ رات کو ایک 10 روپے والا بلب بھی جلا کے رکھو گے نا تو ٹھوکر کھانے سے بچ جاؤ گے۔ وہ بلب کے عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نور۔ روشنی کو کیا کہتے ہیں؟ نور، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ ایک عام اللہ والے کو دیکھتے ہو، آپ کہتے ہو یار اس کے چہرے پہ کتنا نور ہے، کہتے ہو نا کہ اس کے چہرے پہ کتنا نور ہے نا، کہتے ہو نا کہ کتنا نورانی چہرہ ہے۔ تو ایک بندہ نورانی چہرے والا ہو سکتا ہے، ایک بندے کے چہرے پہ نور ہو سکتا ہے، 10 روپے کے بلب میں روشنی کا عربی میں اس کو نور کہتے ہیں، نور ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا وجود پاک وہ نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ نور کس کو کہتے ہیں؟ جو ٹھوکر کھانے سے آپ کو بچا لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے فرمودات اٹھا کے دیکھیے، آپ دنیا میں، برزخ میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، قیامت میں، ہر جگہ ٹھوکر کھانے سے بچ جاتے ہو اگر عمل کر لو تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بنیادی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پروٹوکول اس لیے میں نے عرض کیا تاکہ بات کی حجت پوری ہو جائے، بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے بنا کسی اختلاف کے۔ اب دوسری بات یہ کہ ربیع الاول میں کرنا کیا ہے؟ جب سے ربیع الاول آپ کو مل گیا، کل سے مل گیا، آج سے مل گیا، کل سے مل جائے، پورا ربیع الاول، کیونکہ اس مہینے کا اللہ نے انتخاب کیا ہے کہ اپنے محبوب کا اظہار کر دے، اس کو پیدا فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو پورا ربیع اول، پورا دن، پوری رات کوشش کیجئے کونا پکڑ کے، چلتے پھرتے نہیں۔ یہ چلتے پھرتے والا کام بڑا غلط ہے، سارے گھٹنے جوڑ جوائنٹ خراب ہو جاتے ہیں بے ادبی کی وجہ سے۔ کونا پکڑ کے تس کو احتشام سے، بڑی محبت سے، یقین سے لو لگا کے درود شریف پڑھیے اور کثرت سے پڑھیے، پورا مہینہ پڑھیے، فائدے میں رہیں گے۔ یہ پورا مہینہ پڑھنا،
پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے تذکرہ احتشام سے پڑھا ہے تو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عرض کرنی تھی مجھے کہ صرف درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، اور اس سے پہلے اگر باوضو ہوتے ہیں ہلکی سے خوشبو لگا لیتے ہیں، منہ قبلے کی طرف پڑھ کر کے پڑھتے ہیں اور اچھے میں رہ جاتے ہیں۔ اور مائنڈ سائنس والے حضرات جو مائنڈ سائنس کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ یا تو اس کا تصور قائم کر لیں، میڈیٹیشن میں جا کے پھر کہیں جا کے درود شریف پڑھیں، اور جو میڈیٹیشن میں نہیں جا رہے تو ان کا طریقہ یہ کہ وہ سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کی کوئی تصویر لگا لیں، کوئی شبیہ لگا لیں یا ماڈل رکھ لیں، تاکہ کانسنٹریشن، فوکس، ٹارگٹ قائم رہے، توجہ میں خرابی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ورنہ بڑی بری بات نا کہ ایک بڑے آدمی کے سامنے آپ بیٹھے ہو، کھڑے ہو، حاضر ہو، اور آپ بے توجہ ہو، تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی۔ تو توجہ قائم رکھنے کے جو آسان ترین طریقہ وہ میں نے عرض کر دیا۔ اس ربیع الاول کے قدر کر لیجئے، ماں سوائے یہ کہ اختلافات کرنے کے، اختلافی پوسٹیں لگانے کے، بیکار بیہودہ کام کرنے کے، سارے کے سارے محبت میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ ہم شیعہ ہو، ہم سنی ہو، ہم دیوبندی ہو، ہم بریلوی ہو، ہم آغا خانی ہو، ہم بوری ہو، ہم کچھ بھی ہوں، نبی سب کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے، ہم کسی بھی دھرم کے مسلک کے ہوں، ہم غیر مسلم ہوں، ہم مسلمان بھی نہ ہوں، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی محبت کرنی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ میرا کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، میرے اوپر اخلاقی طور پر واجب ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں اور اس کی تبلیغ کروں، ٹھیک ہے۔ تو مخالفانہ پوسٹوں میں وقت ضائع مت کیجیے، کونا پکڑیے، خوشبو لگائیے، محبت سے، یقین سے، عقیدت سے، پیار سے پورا مہینہ گزار دیجیے، جب وقت نکال کے بار بار درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے، لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 0331 2009 888، ٹھیک ہے۔ تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے۔